اگر الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں ذرا، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، جن کو میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ علامہ اقبال صاحب کا یہ بہت مشہور شعر ہے۔ کل ہی مجھے ایک اور بات کسی نے پوچھی کہ جناب آپ نے یہ تو شروع کر دیا کہ انسان سے آپ شروع ہو گئے کہ تقلید سے پرہیز کریں اور مقابلے میں نہ رہیں، اور آپ نے انسان کو تو ڈیفائن کیا ہی نہیں کہ انسان کہاں کھڑا ہے۔ ویسے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا جو روحانیت میں نظریہ ہے انسان کے بارے میں، وہ وحدت الوجود والا ہے، اور اس میں انسان خدا کا یا اس کریشن کا حصہ ہے۔ مجھے یاد ہے رضا اذلان CNN کے بڑے مشہور اینکر ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب دی گاڈ لکھی، پچھلے سال ہی پبلش ہوئی، پچھلے یا اس سے سال، تو مجھے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں رضا اذلان نے لکھا کہ معاملہ پھنسا کدھر آ کے، معاملہ بہت اچھا چل رہا تھا اس سمجھانے میں کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے۔ معاملہ پھنسا کہ اس طاقت کا جو کریٹ اس نے چیز کی اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اور وہ پھر باب یزید بستامی نے وہ سلجھایا جب اس نے کہا، انہوں نے کہا آئی ایم دا گلوری، اور اسی چیز کو پھر رومی لے کر چلا جب ان کو شاہ شمس تبریز نے وہ کتابیں پھینک دیں تالاب میں اور کہا یہ صاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ درس جون سا ہے اس سے معاملہ آگے چلتا گیا۔ منصور حلاج سولی پہ چڑھا۔ اس کو ہم وننس بھی کہتے ہیں۔ ادھر ویسٹ میں وننس کا بہت بڑا ایک اسکول آف تھاٹ ہے اسپرچویلٹی میں۔ اس میں ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے راشا، جو ہمالیاز کے فٹ ہلز میں اس کو اسپرچویلٹی کو پریکٹس کر رہی ہیں۔ میں خود اس اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں، جس طرح علامہ صاحب نے اس اپنے اشعار میں بھی فرمایا، یہ ہماری دل کی جو دھڑکن ہے یہ لنکڈ ہے اس انرجی کے ساتھ، اس خدا کے ساتھ، اس کائنات کے رب کے ساتھ، اس کریٹر کے ساتھ۔ ہم ایک ہیں بالکل۔ اور پھر یہ انرجی جسم میں جب آگے چلتی ہے تو وہ معاملات پھر جون سے ہیں وہ نفوس اور نیت پر آگے پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ لالچ، نفوس، نیت۔ آپ دیکھیں پھر بحیثیت انسان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ انسان کی خاص طور پر کمزوریوں کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ کان الانسان قتورا، بہت تنگ دل ہے، کان الانسان عجولا، بہت جلد باز ہے۔ نہ شکرا ہونے کے بارے میں انسان کا تو بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ پھر معاملہ نیت اور نفوس کا آ جاتا ہے۔ یہ انرجی جب دل کے تھرو کنیکٹڈ ہے یونیورسل انرجی کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو بدن کی موومنٹس ہے اس میں پھر جو چیز پیدا ہوتی ہے نیت اور نفوس، نفس کے تھرو، جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ تیمور تو شیطان کو کوئی اینٹی نہیں مانتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ نفس ہمارا ہی شیطان ہے۔ بالکل تیمور ٹھیک کہتا ہے۔ اسی طرح یہ تزکیہ نفس کہنے کا جو بہت کہا جاتا ہے، متقی ہونے کے لیے جو بہت ضروری ہے، ہماری نیت، ہمارا نفس پر کنٹرول، وہ ہمیں اس انرجی کو برائٹر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ انرجی جون سی ہے اس کا ہمیں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو سول لائٹ ہے وہ ڈم ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سول لائٹ ڈم ہوتی رہتی ہے۔ علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، یو سی، یہ دل میں ہے سارا کچھ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ عقل کا میں نے ایک آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عقل تو کیلکولیٹر کی طرح ہے، آپ نے اسے یوز کرنا ہے۔ عقل ہی تو وسوسے ڈالتی ہے، عقل ہی تو آپ کو سیلفش بناتی ہے، عقل ہی تو آپ کو گریڈ کے پیچھے لگاتی ہے، انسیکیورٹیز، کمپلیکسز،
یہ ساری عقل کی بیماریاں ہیں اگر آپ عقل کی مانتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ ادروائز سب کچھ جو روشنی ہے وہ دل میں ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تقلید، کسی بھی طریقے سے تقلید نہیں کرنی کہ کوئی اور بندہ کس طرح روشنی کو حاصل کر رہا ہے وہ اگر آپ کو بتائے، وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ کا اپنی ڈومین ہے اور منفرد ہے۔ مجھے وہ روشنی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی اور ڈیفرنٹ وائبس ہوں گی، ڈیفرنٹ فریکوینسی ہوگی میری اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے مقابلہ نہیں ہے اس میں میرا، بالکل کسی سے کوئی مقابلہ نہیں اس روشنی کی ایکسیس کے لیے۔ میں یہاں پارک میں آیا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور ایک اپنی ہمارے ایک انٹریکشن کی ایک اپنی بیوٹی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ہولوگرافک ایگزسٹنس کہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہولوگرام کی طرح میں ایگزسٹ اس وقت کہیں، اگر میں لائیو بات آپ سے کر رہا ہوں، میں کہیں اور بھی ہولوگرام کے تھرو ہو سکتا ہوں۔ بیسیکلی یہ سارا کھیل انرجی کا ہے، تو انسان سمبولیکلی یس کچھ تو نام دینا تھا نا، انسان، بندہ، یا جو کچھ بھی کہنا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک میں نائب، وائس ریجنٹ، خلیفہ کہا ہے انسان کو۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہباں۔